غفور حیدری صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، تو کیا یہ درست ہے کہ اس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کریں گے؟ جی یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. ہم ٹھیک. اب دوسری جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں کہ یوسف گیلانی صاحب جو حکومتی ارکان کی ووٹ لے کر لیڈر اپوزیشن بنے ہیں، ہم ان کو قبول نہیں کر سکتے اس پوزیشن پر. تو اگر جواب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ ہم قومی اسمبلی میں شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے جی آپ؟ اگر ہم نے پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی کے ممبرز کو لے کر اپوزیشن لیڈر بنے ہیں تو پھر ان کو حق حاصل ہے. اچھا. جی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب میں آپ نے اور پیپلز پارٹی نے حکومت کی مدد سے اپنے سینیٹرز ان اپوزڈ الیکٹ کروا دیے وہ ٹھیک تھا، لیکن یہاں پہ یوسف رضا گیلانی کا باپ سے ووٹ لینا غلط ہے؟ وہاں کوئی حکومت کی مدد نہیں وہ تھی. پرویز الہی صاحب نے کروایا تھا سب پرویز کچھ. الہی صاحب نے نہیں کروایا. کس نے کروایا تھا؟ وہاں پر ہمارے ووٹس 3 ممبرز کے پورے تھے. چوتھے ممبر پر ہمارا امیدوار تھا جس کے پاس 22 یا 25 ووٹ تھے. اسی طرح پی ایم ایل کیو کا امیدوار تھا جس کے پاس 15-20 ووٹ تھے. باقی ووٹ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے تھے. اس سے پہلے لیڈی سیٹ اور جو ٹیکنوکریٹ تھے اس میں بلا مقابلہ معاملہ ہو گیا تھا. یہاں پر ہمیں خدشہ یہ تھا کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ کٹنے شروع ہوئے. ہمارا اپنا امیدوار جو ہے وہ ہمارے ووٹس کو نقصان نہ کر دے. جو ہماری سیٹیں ہیں تو ہم نے اپنا امیدوار وڈرا کر لیا. جب یہ پرویز الہی صاحب نے دیکھا انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو جی آپ بھی وڈرا کر لیں تاکہ بات ختم ہو جائے. تو بات ختم ہو گئی. اچھا. اب لیکن یہ بتائیں نا کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پنجاب میں ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نہیں لانا چاہتے. تو یہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے معاملات تو ٹھیک نہیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے. ہم نے کبھی اگر یہ کرنا ہے تو پی ڈی ایم کے فورم پر لے آئیں. ہمارے پاس وہاں سے 160 سے زیادہ ایم پی ایز ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 7 ایم پی ایز ہیں. تو 7 ایم پی ایز سے عدم اعتماد اگر وہ پی ٹی آئی کے ممبران کو ملا لیں تو اور بات ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 25 سے 30 پی ٹی آئی کے ممبرز ہمارے ساتھ ہیں. لے آئیں پھر. تو اگر وہ لے آئیں تو پھر آپ یہ باتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوں گی. میڈیا پہ نہیں یہ ہوگی. میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم اس ناکام نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم ان گیمز میں نہیں پڑھنا چاہتے جو عدم اعتماد کی گیمز ہوتی ہیں. یہ میں واضح کہتا ہوں اس اسمبلی کے اندر 2 یا 3 افراد ہیں جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے. عدم اعتماد میں اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکتے. تو پھر پیپلز پارٹی کیوں کہتی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو کامیابی یہ ہو جائے سوال ان سے کر لیں. میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے، جو ہمارے ملک میں جمہوری قدریں ہیں، اخلاقی قدریں ہیں، آئین کی ہم جو پاسداری کرتے ہیں، جو ہم قانون کی قدر کرتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے جو ہماری روایات ہیں پارلیمان کی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس ملک میں عدم اعتماد نہیں کر سکتے. تو اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی یقین دہانی ہو سکتا ہے. جی ان کو ہے تو پھر ہم اس گیم کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر اصل وجہ یہی ہوئی نا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پنجاب میں اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ عثمان بزدار کو ہٹانا جو ہے وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے، کسی اور کے فائدے میں. ہمارے فائدے میں نہیں، کسی اور کے فائدے میں نہیں. ہمیں فائدے نقصان کی بات نہیں ہے. فائدہ تو ہمارا ہی ہوگا نا. عدم اعتماد کریں گے تو ہمارا ہی آدمی بنے گا نا وزیر اعلیٰ. ہم سودے والی ڈیلوں میں ہم نہیں پڑنا چاہتے. اچھا یہ ایک واضح حقیقت ہے، ہم نے بار بار کہہ چکے ہیں. اچھا شاہد صاحب، ایک طرف تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتی ہے جی اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے. استعفوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی اور آپ کا اختلاف بھی پیدا ہوا. دوسری طرف آپ نے جو حال ہی میں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے حصہ لیا، اور اب جو کراچی میں 249 پہ بائی الیکشن ہونا ہے اس کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی کمپین چل رہی ہے. تو ایک طرف آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ بائی الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. جی بائی الیکشن ہمارا حق ہے. جب تک ہم استعفوں کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، اور سیاسی طور پہ میں اس کو ایک بہتر فیصلہ، حالانکہ ہماری یہ رائے نہیں تھی لیکن یہ ایک بہتر فیصلہ ہے کیونکہ جب بھی الیکشن ہوئے آپ کی پریزنس ہونا وہاں ضروری ہے. اور ان دونوں سیٹوں پر ایک سیٹ ہماری اپنی تھی، دوسرے میں ہم رنر اپ تھے، تو ہم نے وہاں پر پوری اپنی کوشش سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. تو آپ نے بلاول صاحب سے یہ بات کی ہے کہ وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کا امیدوار کھڑا نہ کریں؟ جی میں نے ان سے بات کی تھی جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے تمام جماعتوں سے جن کے امیدوار تھے کہ اس میں ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سے پہلے بھی اپوزیشن کا فیصلہ تھا کہ جو رنر اپ ہوگا
یا جس کی بھی سیٹ ہوگی وہ اسی کا امیدوار وہاں پر لڑے گا. اور ہم نے تقریباً 9 الیکشنوں میں اس کی ہم نے مکمل اس عہد کی پاسداری کی ہے. لیکن پی ڈی ایم کے فیصلوں پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. آپ کو کہا گیا تھا بقول آپ کے کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کا ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانتی. جی انہوں نے نہیں مانا. تو وہ اب آپ کی بات کیوں مانے؟ اس سے بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے. نہیں میں تو ایک جو روایت ہے یا ایک جو فیصلہ ہو چکا تھا اس کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کا فیصلہ ہے, میں زبردستی تو کر نہیں سکتا. آپ کو کچھ پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اپنی سی کا اجلاس بلائیں گے 4 اپریل کو اور پھر آپ کو بتائیں گے, تو وہ اجلاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے. انہوں نے 4 اپریل نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا ہم سی کے پاس جائیں گے اور یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفیٰ دیں. تو ابھی تو کووڈ ہو گیا ہے تو 4 اپریل کو تو شاید اجلاس نہیں ہو رہا. نہیں وہ جب بھی وہ بتا دیں گے. شاید صاحب یہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ اب آپ زبردستی کھینچ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات بن نہیں رہی آپ کی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کو پی ڈی ایم کی ضرورت ہے, پی ڈی ایم کو جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو جماعت پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی اپنا سیاسی نقصان کرے گی, کیونکہ پی ڈی ایم کا بیانیہ وہ بیانیہ ہے جس کو عوام نے قبول کیا ہے اور وہی بیانیہ ہے جو ملک کو ترقی بھی دے گا. کیسے پی ڈی اے کے بیانیے سے کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی؟ جی بالکل. کیسے؟ پی ڈی ایم کیا کہہ رہا ہے؟ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی, اس سے ملک بھی چلے گا, اس میں حکمرانی بھی ہوگی, عوام کی رائے بھی ہوگی. ہم نے اس ملک میں ہر تجربہ کر لیا ہے, ہر ماڈل اپنا لیا ہے, سب ناکام ہو گئے. ناکامی کا بنیادی دلیل یہ ہے کہ اپنے ملک کے حالات دیکھیں. تو جب آپ کو اسپیکر اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ آئے ہم انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں اور الیکٹرل ریفارمز کے علاوہ اور معاملات پر قانون سازی کے لیے بات کرتے ہیں, ایک پارلیمانی کمیٹی بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ بات نہیں کرنی, لیکن قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ شریک ہو جاتے ہیں؟ جی اجلاس میں شریک ہوتے ہیں, ہمارا حق ہے, ہم وہاں جاتے ہیں. ہمیں اس قومی اسمبلی سے کوئی توقع نہیں ہے. ہم نے جو 3 سال میں یہاں تماشا دیکھا ہے جہاں پر نہ اخلاقی قدریں, نہ پارلیمان کی روایات کی پرواہ ہے, نہ قانون کی پرواہ ہے, نہ رولز کی پرواہ ہے, نہ آئین کی پرواہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ بحث ہو رہی ہے کہ منی بل آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. یہ بحث کی بات تو ہے. اگر آپ اس قومی اسمبلی میں موجود نہ ہوتے پرسوں, تو یہ جو بحث ہو رہی تھی آرٹیکل 89 پہ عمل درآمد ہو یا 73 پہ عمل درآمد, اگر آپ نہ ہوتے, آپ استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوتے تو یہ بحث ہی نہ ہوتی. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث کا. وہ تو جو انہوں نے کرنا انہوں نے کر دیا ہے, وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں ابھی تو اسٹیٹ بینک کا وہ جو قانون ہے وہ تو پاس نہیں نہ ہوا, وہ تو آپ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. پاس ہونا, ہمارے پاس تو عددی اکثریت نہیں ہے نا قومی اسمبلی میں, پاس اس نے ہو جانا ہے. اچھا, پارلیمان کچھ قدروں پہ چلتی ہے, کچھ اخلاقی قدریں, کچھ پارلیمان کی روایات ہوتی ہیں. یہ صرف عددی اکثریت سے نہیں چلتی, یہ صرف رولز کے مطابق نہیں چلتی. اس میں جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا, وہ تحفظ کرتا ہے ممبران کے حقوق کا, ان کے بولنے کے حق کا. یہ اس کا بنیادی فرض ہوتا ہے. وہ فریق نہیں ہوتا. ہمارے ملک کا اسپیکر فریق ہے. اچھا, وہ چاہتا نہیں ہے کہ ہاؤس چلے, وہ چاہتا نہیں کہ پارلیمان میں کوئی بات کر سکے. 3 سال میں کوئی قومی نوعیت کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو سکا. اچھا, آج اسپیکر اسد کیسر صاحب کا ٹیلی فون پہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. تو پیپلز پارٹی تو الیکٹرل ریفارمز پہ بات چیت کے لیے تیار نظر آتی ہے. اسپیکر اور یوسف گیلانی صاحب کا کیا تعلق ہے کہ وہ الیکٹرل ریفارم سے بات کریں گے؟ وہ ایک لیڈر اپوزیشن ہے سینٹ کے, ایک اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے. قومی اسمبلی کا اسپیکر الیکٹرل ریفارمز بیچ رہا ہے. یہ اس کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے کہ بل لے کر آئے, اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لے. کانفیڈنس کی حالت یہ ہے کہ جو بل لائے ہیں, پہلے نیب کا بل لائے, وزیروں نے کھڑے ہو کر لایا این آر او, پرائم منسٹر این آر او. فیٹر کے بل میں ہم نے ان کو کر کے دیے ہیں. پھر پرائم منسٹر کھڑا ہو گیا این آر او, وزیر کھڑے ہو گئے, پریس کانفرنس کر رہے ہیں این آر او. اب الیکٹرل ریفارم میں کوئی بات کر کے این آر او. یہ پارلیمان اعتماد پہ چلتا ہے. ہمارا کوئی اعتماد نہ حکومت پہ ہے نہ اسپیکر پہ. آپ کے خیال میں الیکٹرل ریفارمز پہ آپ کو بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ الیکٹرل ریفارم کی نیت کیا ہے؟ کیا نیت ہے؟
نیت یہ ہے کہ الیکشن چوری کرنے کا کوئی اور راستہ نکالا جائے. اس سے پہلے بھی 2 الیکٹورل ریفارم لے کر آئے تھے ٹھیک ہے. سینٹ کے لیے. ایک آئینی امینڈمنٹ بل تھا, مکمل بدنیتی پہ مبنی تھا. پھر ایک آرڈیننس لے کے آئے, مکمل بدنیتی پہ مبنی. الیکٹورل ریفارم تو یہ تھا کہ جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے اس کو آپ اوپن کر دیتے. چیئرمین کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں, وہ تو اس میں تھا ہی نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب پتہ نہیں آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں مل کے چلتی ہے یا نہیں چلتی, لیکن آزاد کشمیر میں بھی الیکشن آنے والا ہے, تو وہاں پر پی ڈی ایم علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑے گی جیسے آپ نے گلگت بلتستان میں لڑا, یا کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپس میں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعتماد تھا, کم از کم میں اپنی طرف یہ ذاتی میں رائے بیان کر دوں گا, پیپلز پارٹی میں وہ اس میں بہت کمی آئی ہے. جو کچھ سینٹ کے اندر ہوا ہے, میری تو ان کی بات پر اعتماد بڑا کم رہ گیا. اچھا. اب ان کو وہ اعتماد ری بلڈ کرنا ہوگا, اور میرے خیال ہے میری جماعت کی بھی یہ کیفیت ہے. وہ کیوں ری بلڈ کریں, ان کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, مجبوری نہیں ہوتی. نہیں لگ رہا ہے نا, ابھی مجبوری لگ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمیں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نہیں مانتے تو ہم آپ کو قومی اسمبلی میں نہیں مانیں گے, پھر بھی آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ ان کی مرضی ہے. میں تو ایک اصول کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا, آپ اس فیصلے سے ہٹ گئے, آپ ہمیں رابطہ کر لیتے, پی ڈی ایم کو کہتے جناب کہ اس فیصلے کو ریویو کر لیں. آپ نے جا کر حکومتی بینچز سے ممبران لیے. تو آج تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ان کے سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو بھی استعفوں کا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے تھا. سر استعفوں کا کسی نے پریشر نہیں ڈالا. استعفوں کی رائے دی گئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں. 9 جماعتوں نے انڈیپینڈنٹلی رائے دی ہے, کسی نے ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا ہوا تھا. اچھا اب تو آخر وہ استعفے کی بات پریشر نہیں, آپ نہیں دینا چاہتے نہ دیں. آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بیرون ملک جا سکتی ہیں, بہت شدید بیمار ہیں وہ, ان کی بیماری کی کیا حالت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی کہ شدید بیمار ہیں یا ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں, ایسی کوئی بات میرے وہ تو خود بھی کہہ چکی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی. میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے. پاکستان سے باہر نہیں جا رہی نہیں, لیکن وہ یہ وہ خبریں ای سی ایل پر ہیں. دیکھیں پاکستان سے باہر جانے کی ہو سکتا ہے ان کی خواہش ہو, لیکن ای سی ایل پر ہے. ای سی ایل سے اگر ہٹیں تو کسی, جس طرح آپ کا نام ای سی ایل سے ہٹ گیا تھا. جی میرا نام میں نے اپلائی کیا تھا, میرے بہنوئی بیمار تھے, 3 ہفتے بعد الاؤ کیا گیا, یہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے, 2 سال سے میں ای سی ایل پہ, میں عدالت بھی جا سکتا ہوں اگر حکومت کر دیتی ہے. یہ حکومت نے ڈالا ہے, میں نے تو نہیں ڈالا اپنے آپ ٹھیک کو. ہے. بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحب سی ایل پہ ہے تو وہ تو پاکستان سے باہر جا ہی نہیں سکتی. اس سلسلے میں جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں.